قرآن میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ قرآن کو ترتیل سے پڑھو. اب ترتیل کی تفسیر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ترتیل کا مطلب ہے قرآن میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ قرآن کو ترتیل سے پڑھو. اب ترتیل کی تفسیر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ترتیل کا مطلب ہے تجوید الحروف، یعنی حروف کی تجوید کا جاننا، و معرفت الوقوف، یعنی ٹھہرنے کی جگہوں کا جاننا. یہ میں نے آپ کو کل بتایا تھا، تو دوبارہ میں نے وہی چیز آپ کو بتا دی. اب تجوید میں جو سب سے پہلی چیز میں نے بتایا تھا آپ کو کہ وہ ہے مخارج. کون سا حرف کہاں سے پروناؤنس ہوتا ہے، اس چیز کا جاننا ہی کیا ہے، مخارج کہلاتا ہے. کہاں سے کون سا حرف صحیح سے ادا ہوگا، مخرج کہا جاتا ہے. مخرج یعنی جس لفظ کو ہم جہاں سے ادا کرتے ہیں. دوسری چیز میں نے آپ کو بتایا تھا کہ غنہ، ناک کے ذریعے کون سے حروف ادا کیے جاتے ہیں اور کون سے نہیں، تو یہ بھی تجوید الحروف میں آ گیا. پھر یہاں پر تیسری چیز میں نے بتایا تھا کہ مدہ، جیسے کون سے حرف ہے، تو یہ بھی تجوید الحروف میں آ گیا. تجوید کہلائیں گے. اور معرفت الوقوف دیکھیں، معرفت القلوب میں نے لکھا، تو معرفت الوقوف یعنی ٹھہرنے کی جگہوں کا جاننا. معرفت الوقوف، اس کو بھی جب صحیح سے جانیں گے تبھی جو ہے ترتیل سے پڑھنے والے ہوں گے آپ. اب اس میں جو میں نے بتایا کہ ترتیل میں آپ کو تجوید الحروف، معرفت الوقوف، دو چیزوں کا جاننا، اور تجوید میں بھی سب سے پہلے جو ہے مخارج آتے ہیں، پھر غنہ، پھر مدہ. تو مخارج کا بیان اب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں. دیکھیں اب اس کو آپ اس طرح کہہ لیں کہ چیپٹر نمبر 1، ٹھیک ہے. تو پہلا جو بیان ہے وہ آتا ہے مخرج کا، یعنی مخرج. اب اس کو آپ انگریزی میں اس طرح کر لیں، الفاظ کی ادائیگی کہاں سے ہوتی ہے، وہی. اب الفاظ کی ادائیگی جہاں سے ہوتی ہے اسی کو مخرج کہتے ہیں. اگر ٹیکنیکل زبان میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آرٹیکولیشن کہا جاتا ہے اسے. اب پہلے سبق میں مخرج جو ہے میں آپ کو سمجھاؤں. مخرج اگر ہمیں سیکھنا ہے تو اس کا سب سے آسان طریقہ ہے کہ عربی میں 29 الفابیٹس ہیں. کتنے؟ 29 ہیں. اور انگریزی میں 26 ہے. اب 29 الفابیٹس کے 10 مخارج ہیں، 10 مخرج ہیں الگ الگ. 29 حروف 10 مخرجوں میں بٹے ہوئے ہیں. اور بھی زیادہ ہیں، آپ کچھ کتابوں میں آپ کو 17 ملیں گے، کچھ کتابوں میں 15، لیکن کل ملا کر وہ آتے 10 ہی میں ہیں. اب 10 ہی میں الگ الگ قسمیں کرتے چلے جائیں تو الگ الگ قسمیں بنے گی، لیکن آسانی کے لحاظ سے 10 مخارج میں 29 حروف کو یاد رکھنا یہ ہمیں کیا ہے، زیادہ آسان ہے. اب 17 ہمیں یاد کرنا پڑے تو 17 کو یاد رکھنے میں دشواری بھی ہوتی ہے اور صحیح سے آدمی یاد بھی نہیں رکھ پائے گا. تو آسان طریقہ یہ ہے کہ 10 مخارج میں انہیں یاد رکھا جائے. اب ان میں بھی مخرج نمبر 1 دیکھیں، سب سے پہلے جو آتا ہے مخرج نمبر 1، یہ ہے الف واو یا. الف واو یا. اب یہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں میں آپ کو لکھ رہا ہوں. دیکھیں، منہ کے اندر خالی جگہ سے
मुंह के अंदर खाली जगह से क्या है, अलिफ वाव या अदा होते हैं। उर्दू में लिख दूं, मुंह के अंदर खाली जगह से। इन्हें जो है उर्दू में इनके लिए एक नाम दिया गया है। इन 3 हरफों को क्या दिया गया है कि हुरूफे हवाइया, इन्हें हुरूफे हवाइया कहते हैं। यानी हुरूफे हवाइया को आप अंग्रेजी में इस तरह कह सकते हैं, एरियल लेटर्स, जो हवा से अदा होते हैं, जिनके अदा करने में हमारी जुबान मुंह में कहीं पर लगती नहीं, उन्हें क्या कहते हैं, एरियल लेटर्स, हुरूफे हवाइया, हवा से अदा होते हैं। अब आपको मालूम करना है कि चलो आपने ये तो कह दिया कि अलिफ वाव या ये तीनों हुरूफ हवाइया है, तो हमें पता कैसे चले कि इनको अदा करने में हमारे मुंह के अंदर खाली जगह से हुरूफ अदा हो रहे हैं और जुबान इनके अदा करने में कहीं लगती नहीं? तो उसका तरीका ये है, किसी भी हर्फ का मखरज मालूम करना हो तो उस पर पहले हमें जज़म लगाना पड़ेगा। जैसे वाव पर, वाव का मखरज मालूम करना है तो उस पर पहले जज़म लगाएंगे, फिर उससे पहले अ लगा देंगे। तो हुआ क्या, अलिफ वाव जबर औ। तो औ जब कहेंगे तो औ कहते हुए आपको मालूम हो जाएगा कि वाव जब हम पढ़ रहे हैं औ में जब वाव कह रहे हैं तो वाव की आवाज एग्जैक्ट कहाँ से आ रही है। उसी वक्त हमें समझ में आ जाएगा कि वाव की आवाज जो है मुंह के अंदर खाली जगह से आ रही, इसके अदा करने में जुबान हमारी कहीं लग नहीं रही। इसी तरह आपको या का मखरज मालूम करना हो, या के ऊपर जज़म लगा देंगे, उससे पहले अ, तो हो गया अलिफ या जबर आई। अब आई भी जब हम पढ़ेंगे तो क्या होगा, या आई में जब हम या पर पहुंच रहे हैं तो या पर हमारी जुबान कहीं लग नहीं रही है, बल्कि वो हवा से अदा हो रहे हैं, वो हर हवा के जरिए अदा हो रहा है, यानी मुंह के अंदर जो खाली जगह है उस जगह से वो अदा होता है। इसी तरह अगर आपको अलिफ का मखरज मालूम करना है तो उससे पहले भी अ लगा देंगे। यानी देखें, अलिफ उसी वक्त तक अलिफ है, एक चीज मैं आपको बताऊं, अलिफ उसी वक्त तक अलिफ है जब उसके ऊपर कुछ नहीं। जैसे ही अलिफ के ऊपर जबर, जेर, पेश या जज़म कुछ भी आ गया तो वो अलिफ नहीं रह जाता, फिर वो हमजा हो जाता है। तो हमें किसी भी हर्फ का मखरज मालूम करना है तो उस हर्फ पर तो जज़म लगाना पड़ेगा और उससे पहले क्या लगाना पड़ेगा, अलिफ जबर। अब अलिफ के ऊपर जज़म हम नहीं लगाएंगे उसे मालूम करने के लिए। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि अलिफ हमेशा जज़म की हालत में ही होता है, यानी वो जब तक जज़म की हालत में है, जब तक साकिन है, तभी तक वो अलिफ है। जैसे ही उसके ऊपर जबर, जेर, पेश या जज़म अलग से आ गया फिर वो हमजा हो जाए। तो ये क्या हुआ, आ। अब जब हम आ अदा करेंगे तब भी हमें मालूम हो जाएगा कि आवाज मुंह के अंदर खाली जगह से आ रही, कहीं हमारी जुबान इसके अदा करने में जुबान मुंह के किसी भी हिस्से पर क्या है, लग नहीं रही है। देखें, इन चीजों को आप एक बार अच्छे से नोट कर लें, फिर जो है हम दूसरे मखरज की तरफ चलेंगे। और इनकी मिसाल मैं आपको समझाऊं, जैसे अब वाव के मिसाल मैं आपको कुरान पाक से दे दूं। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक जगह इरशाद फरमाया औहैना, मतलब क्या है, अलिफ वाव जबर है यहाँ पर। औहैना में आप देखें कि औ में आपके औ में जब आप वाव अदा कर रहे हैं तो आवाज कहाँ से आ रही, औ में जुबान आपकी वाव के जगह पर कहीं पर लगती नहीं है, बल्कि ये हर्फ हवा से अदा होता है। इसी तरह हा या जबर भी, हई में भी आप देखें, हई में जब आप यहाँ पर पहुंचते हैं तो वहां पर भी हमारी जुबान कहीं पर लगती नहीं, बल्कि वो हर हवा के जरिए अदा होता है। इसीलिए इनका नाम क्या रखा गया, एरियल लेटर्स रखा गया, एरियल लेटर्स, हुरूफे हवाइया। इसी तरह अब अलिफ का मखरज भी हवा के जरिए है, तो वो हमें कैसे मालूम होगा, जैसे वमा में मीम जबर के बाद अलिफ है। अब माँ जब हम कह रहे हैं तो मीम के वक्त तो हमारी जुबान हमारे होंठ मिल रहे हैं,
लेकिन माँ में जब उसे खींच रहे हैं तो खींचते वक्त हमारी जुबान कहीं नहीं लगती, क्योंकि वो अलिफ है, और अलिफ के अदा करने में वो अलिफ हवा से अदा होता है, कहीं पर उसके अदा करने में जुबान हमारी लगती नहीं। तो मखरज नंबर एक और मरतबा मैं आपको समझाऊं। मखरज नंबर 1 में हमने 3 हुरूफ सीखे, कितने? अलिफ, वाव, या। अब 29 लेटर्स में से आप 3 हुरूफ को माइनस कर दें तो बचे कितने? 26। अब 26 हुरूफ का मखरज हमें जानना है, और कितने मखारिज जानने हैं? 9 मखारिज जानने हैं, क्योंकि मैंने कहा पहले ही आपको कि 29 हुरूफ 10 मखारिज में बटे हुए हैं। तो आज हम 2 मखरज पढ़ेंगे और 2 मखरज में हमारे 9 हुरूफ जो है कवर हो जाएंगे। 3 तो हो गए, अलिफ, वाव, या, जिन्हें हुरूफ हवाइया कहा जाता है। हुरूफ हवाइया का मतलब जो हुरूफ हवा से अदा होते हैं और उनके अदा करने में हमारी जुबान कहीं पर लगती नहीं। अब देखें, ये तो हो गया। अब हम पढ़ेंगे मखरज नंबर 2। मखरज नंबर 2 क्या है? पहला मखरज तो हमने पढ़ा कि अलिफ, वाव, या, ये तीनों जो है मुंह के अंदर खाली जगह से अदा होते हैं। और मालूम करने का तरीका भी मैंने आपको बताया कि जिस हर्फ का मखरज मालूम करना हो उसके ऊपर पहले जज़म लगा देंगे, फिर उससे पहले अ लगा देंगे। तो जैसे वाव का मालूम करना है तो औ, या का मालूम करना है तो भाई, तो इस तरह मालूम करेंगे तो एग्जैक्ट मालूम हो जाएगा कि वो हर्फ कहाँ से अदा हो रहा है। आप लोग एक मरतबा पढ़ के देख भी लें और तो आपको मालूम होगा कि हमारी जुबान कहीं पर लग नहीं रही है। बल्कि वो हवा के जरिए से वो हर्फ अदा हो रहा है। इसी तरह आप अपने मुंह से आई कहें, आई, आई में देखें, जब या पर आप पहुंच रहे हैं तो जुबान कहीं लगती नहीं बल्कि वो हवा से अदा हो रहा है। इसी तरह के बाद आपने अलिफ को लगा दिया तो अलिफ को अदा करने में भी हमारी जुबान कहीं लगती नहीं बल्कि वो हवा से अदा होती है। इसी तरह अब दूसरा जो मखरज है, पहले मखरज में हमने 3 हुरूफ पढ़े, अब हमारे पास कितने हुरूफ बाकी हैं? 26 हुरूफ बाकी हैं। अब दूसरे मखरज में 6 हुरूफ आ जाएंगे, 6। तो पहले मखरज के 3 और दूसरे मखरज के 6, ये माइनस हो गए तो कितने बचे? 20 हुरूफ। तो 9 हुरूफ का मखरज आज आप सीखेंगे। 9 हुरूफ कहाँ से अदा होते हैं? अब देखें, हमजा, हा, ऐन, हा, गैन, खा, ये 6 जो हुरूफ हैं इन्हें हम कहते हैं हुरूफे हल्की, यानी जो हुरूफ कहां से अदा होते हैं? हलक से। हुरूफे हल्की, जो हुरूफ हलक से अदा होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं?
حروف حلقی. اب حلق سے ادا ہونے والے یہ کتنے حروف ہوئے؟ 6. حمزہ ہا، عین ہا، غین ہا. اب مان لیں کہ انسان کا گلا ایسا ہے، ایک مثال کے طور پر، تو اسے اگر ہم گلا مان لیتے ہیں تو گلے کے جو سب سے نچلا حصہ ہے وہاں سے حمزہ ہا ادا ہوتے ہیں، سب سے نیچے جو سینے کی جانب ہے. اس پھر بیچ کا جو حصہ ہے وہاں سے عین ہا ادا ہوتے ہیں. پھر جو اوپر کا حصہ ہے وہاں سے کیا ادا ہوتا ہے؟ غین اور خا. اب آپ دیکھیں حمزہ ہا کا مخرج کہاں ہوا؟ گلے کا نچلا حصہ جو ہمارے سینے کے جانب ہے. پھر عین ہا کا مخرج کہاں ہوا؟ بیچ حلق سے. پھر غین خا کا اوپر کے حلق سے. تو اگر آپ کو معلوم کرنا ہو کہ حلق کے کس حصے سے ایگزیکٹ یہ حروف ادا ہو رہے ہیں تو آپ کو پھر وہی طریقہ دہرانا پڑے گا جو میں نے پہلے آپ کو بتایا. جیسے حمزہ کا معلوم کرنا ہے تو اس سے پہلے حمزہ کا معلوم کرنا ہے تو اس سے پہلے کیا کریں گے؟ لگائیں گے. جیسے آپ پڑھ کر دیکھیں میں جو کی آواز آپ کی آئے گی وہ سینے کے جانب سے آئے گی، حلق کا نچلا حصہ. اسی طرح ہا کا مخرج معلوم کرنا ہو تو اس پر جزم لگا دیں گے، پھر اس سے پہلے لگا دیں گے. تو جب آپ پڑھیں گے تب بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ جو کی آواز آ رہی ہے وہ ہمارے گلے کے نچلے حصے سے آ رہی ہے. حمزہ اور ہا ان دونوں کا مخرج کیا ہوا؟ گلے کا نچلا حصہ. یہ دونوں کا مخرج نچلے گلے سے، یہ دونوں ہو گئے. پھر عین ہا بیچ گلے سے ادا ہوتے ہیں تو ان کا بھی طریقہ وہی، عین پر جزم لگا دیں گے اس سے پہلے تو ادا کہاں سے ہوئے؟ ہم کیا پڑھتے ہیں؟ ایاک نعبد ایاک نعبد. تو ایاک نعبد میں جو نعبد میں ہم عین ادا کر رہے ہیں وہ کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ بیچ حلق سے. بیچ حلق سے جب ادا ہوگا تبھی عین ہوگا. اسی طرح ہا کا مخرج معلوم کرنا ہو تو ہا کے اوپر جزم لگا دیا، پھر اس سے پہلے تو یہ کیا ہوا؟ اب جب ہم کہتے ہیں تو ہا کی آواز کہاں سے آنی چاہیے؟ بیچ حلق سے. بیچ حلق سے عین اور ہا کا مخرج ہے ہا اور ہا میں فرق کیا ہوا؟ ہا گلے کے نچلے حصے سے ادا ہوتا ہے اور ہا گلے کے بیچ حصے سے ادا ہوتا ہے. حمزہ گلے کے نچلے حصے سے ادا ہوتا ہے، عین گلے کے بیچ کے حصے سے ادا ہوتا ہے. اب بچے غین اور خا، یہ جو ہے گلے کے اوپر کے حصے سے ادا ہوتے ہیں، اوپر کے. جیسے اب ان کا بھی مخرج معلوم کرنے کا طریقہ وہی، غین کے اوپر لگا دیں گے جزم، اس سے پہلے تو کیا ہوا؟ آغ میں آپ دیکھیں غین کے وقت ہماری زبان کہاں لگ رہی ہے، ہمیں صاف معلوم ہو جائے گا کہ زبان جو ہے ہماری کہیں گلے کے اوپری حصے سے جو ہے یہ آواز آ رہی ہے. اسی طرح خا کا مخرج معلوم کرنا ہو تو کیا کریں گے؟ خا کے اوپر جزم لگا دیں گے، اس سے پہلے تو اخ بھی جب ہم پڑھیں گے تو معلوم ہو جائے گا کہ گلے کے اوپری حصے سے ہی خا کی بھی آواز آ رہی ہے. تو غین اور خا کا مخرج گلے کا اوپری حصہ ہے. تو یہ کتنے حروف ہوئے؟ 6. پہلے الف واو یا اور اس کے بعد حمزہ عین ہا غین خا. ان 6 حروف کو حروف حلقی کہتے ہیں، ان 3 حرفوں کو حروف ہوائیہ کہتے ہیں. تو ان حروف کا مخرج میں نے آپ کو بتا دیا. اب میں کسی سے بھی اگر پوچھوں تو آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ آپ لوگ مجھے بتائیں کہ کس حرف کا مخرج کہاں سے ادا ہوتا ہے. میں آپ کو پوچھوں گا تو اس سے مجھے سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ لوگوں نے سمجھا ہے یا نہیں. جس کا نام لے کے پوچھوں وہی مجھے بتائیں گے، کسی اور کی آواز نہیں آنی تھی. اگر کسی اور نے مائک چالو کر دیا تو ان پر جو ہے سخت کارروائی کرنے کے لیے میں کونسلر سے بول دوں. دیکھیں اب جو ہے میں آپ کو یہ چیزیں میں نے آپ کو سمجھا دی. اب ان چیزوں کو سمجھانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. میں دیکھو یہاں پر لکھ دیتا ہوں
پہلے جو مخرج نمبر 1 میں نے سمجھایا آپ کو، یہ مخرج نمبر 2 ہے. مخرج نمبر، اسی طرح مخرج نمبر 1 کیا تھا؟ الف واو یا. مخرج نمبر 1 وہ کیا تھا؟ الف واو یا. اب میں کسی کا بھی نام لے کر، کسی کی آئی ڈی کا نمبر لے کر ان سے پوچھوں گا کہ کیا آپ نے مخرج سمجھا؟ اگر سمجھا ہے تو کون سے حرف کا مخرج کہاں ہے آپ وہ پڑھ کے بتائیں گے. جیسے ان تمام کی مثال ہمیں قرآن پاک میں مل جائے گی. جیسے یؤمنون میں حمزہ کا مخرج معلوم ہو جائے گا. اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم جب ہم پڑھتے ہیں تو ہا جو ہے گلے کے نچلے حصے سے ادا ہونا چاہیے. نعبدو میں جب عین ادا کریں گے تو بیچ گلے سے یہ حرف ادا ہوگا. ہا جیسے اوحینا، حینا، ہا یہ کہاں سے ادا ہوگا؟ بیچ گلے سے. غین جیسے غیر المغضوب، غین کہاں سے ادا ہوگا؟ گلے کے اوپری حصے سے. خا جیسے خیر، تو خا جو ہے گلے کے اوپری حصے سے ادا ہوتا ہے. اب خا میں آواز جو ہے، ایک فرق میں آپ کو بتا دوں، خا جب بھی آپ ادا کریں گے، خا کی آواز ایک دم ایسے آنی چاہیے جیسے ایک کوے کی آواز آتی ہے. خا کھ والی آواز نہیں آنی چاہیے جیسے ہندی میں ہوتا ہے، کنڑ میں ہوتا ہے کہ کھ پڑھتے ہیں، وہ کھ الگ ہے، یہ خا ہے. خا یہ گ بھی نہیں پڑھ سکتے آپ، غ تھوڑا گاڑا رہتا ہے. تو یہ مخارج میں نے آپ کو سمجھایا. اب میں کسی سے بھی پوچھوں گا تو وہی مجھے بتائیں کہ مخرج کا مطلب انہوں نے کیا سمجھا. جی AA0838 آپ سے میں پوچھ رہا ہوں کہ الف واو یا کا مخرج کیا ہے، آپ مجھے بتائیں. جی آواز نہیں آ رہی ہے. ٹھیک ہے، اب جو ہے آپ اپنا مائک بند کر لیجیے. AA0865 آپ بتائیں الف واو یا کا مخرج کیا ہے؟ جی AA0865 FIR جن کے آئی ڈی پہ لکھا ہے. منہ کے اندر خالی جگہ سے. ہاں، منہ کے اندر خالی جگہ سے. اور کسی بھی مخرج کو معلوم کرنے کا طریقہ میں نے کیا بتایا؟ اگر ایک حرف کا مخرج ہمیں جاننا ہے کہ ایگزیکٹ وہ کہاں سے ادا ہوتا ہے تو کیسے معلوم کریں گے؟ جی ہاں، اس پہ جزم ہوگا تو پتہ چلے. اس سے پہلے الف زبر بھی لگانا پڑے گا. جیسے واو کا معلوم کرنا ہے تو واو پہ جزم، اس سے پہلے او جب پڑھیں گے تب معلوم ہوگا کہ او میں واو کا مخرج کہاں سے ادا ہو رہا ہے. یہ تو صرف سمجھنے کے لیے، آپ کو اگر معلوم کرنا ہے کہ ایگزیکٹ اس جگہ سے ہم پڑھ رہے ہیں یا نہیں، اس لیے یہ طریقہ ہے. لیکن قرآن پاک میں ضروری نہیں کہ ہر جگہ آپ کو جزم ملے، کبھی زبر بھی ہوگا، زیر بھی ہوگا، تو وہاں پر وہ اپنے آپ صحیح سے ادا ہو جائے گا. اب میں جو ہے ان سے پوچھ رہا ہوں AA0268 صرف SARF جن کے آئی ڈی کے آگے لکھا ہے وہ بتائیں. سرفراز اللہ خان. جی جی آپ بتائیں حمزہ ہا کا مخرج کہاں ہے؟ جی حمزہ اور ہا جو ہے یہ حمزہ اور ہا جو ہیں یہ حروف ہلکی ہیں. ٹھیک ہے، اور حمزہ جو ہے اس کو جھٹکے سے پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے، جیسے یعملون. کب جھٹکے سے پڑھا جائے گا؟ جی نہیں، جھٹکے سے کب پڑھا؟ حمزے کو جھٹکے سے کب پڑھیں گے؟ حمزہ جو ہے نچلے گلے سے ادا کیا جائے گا.
ہاں، اور اسے جھٹکے سے کب پڑھیں گے؟ جیسے کہ قرآن میں کوئی لفظ آیا یؤمنون، تو اس میں تو نیچے گلے سے جھٹکے سے پڑھا جائے گا حمزہ کو؟ نہیں، دیکھیں حمزے کو جھٹکے سے اسی وقت پڑھیں گے جب حمزے کے اوپر جزم ہوگا. اب مان لیں حمزے کے اوپر زبر، ہاں حمزے کے اوپر زبر ہے، جیسے اانذرتہم، وہاں پر آپ کو جھٹکا دینے کی ضرورت نہیں. جب حمزے کے اوپر جزم ہوگا وہیں پر اسے یؤمنون، مؤمنین جزم کی وقت، اور ہاں جو ہے گلا کھول کر پڑھا جائے گا. آپ جو ہے ہا کا مخرج ادا کر کے دکھائیں، اہدنا الصراط المستقیم پڑھ کے دکھائیں. اہدنا الصراط المستقیم. دیکھیں آپ ہا ادا کرنے میں، دیکھیں آپ غلطی کیا کر رہے ہیں، آپ ہا ادا کرنے میں اتنی محنت لگا دے رہے ہیں کہ اس سے پہلے جو ای ہے وہ مجہول ہو جا رہا ہے. تو اس بات کا خیال رکھیں. عربی میں حروف ادا کرنے میں منہ کبھی بھی بگڑنا نہیں چاہیے، آرام سے اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم. جی ابھی آپ محنت کریں انشاءاللہ درست ہو جائے گا. آپ اپنا مائک بند کر لیجیے. AA0772 جی AA0772 کون ہے؟ نہیں سنا انہوں نے. AA038 یہ کون ہے؟ جی حضرت لبیک. ہاں آپ بتائیں عین اور ہا کا مخرج کیا ہے؟ حضرت عین جو ہے حلق کے بیچ کے حصے سے ادا ہوتا ہے، اور ہے جو ہے حلق کے بیچ کے حصے سے ادا ہوتا ہے. ہاں اب ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ پڑھ کے دکھایا. جی ایاک نعبد و ایاک نستعین. کنستعین نہیں پڑھنا کبھی بھی، کیونکہ ایاکا کا مطلب ہے تیری ہی، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاکا اور تیری ہی، نستعین ہم کیا کرتے ہیں، تجھی سے ہم مدد مانگتے ہیں، یہ معنی. کنستعین کا عربی میں جو ہے کسی بھی لفظ سے پہلے کبھی اس لیے لگا جاتا ہے جیسے کے معنی کے لیے. ہم جیسے کہتے ہیں جیسے یہ ہے، تو جیسے کا معنی لانے کے لیے کا لگایا جاتا ہے. کنستعین کہیں گے جیسے ہم مدد مانگتے ہیں تو معنی بدل جائے گا، اسی لیے ایا و ایاک نستعین. دیکھیں ایسے پڑھیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین. جی ایاک نعبد و ایاک نستعین، الگ الگ کر کے معلوم ہو جائے. اب آپ ہا ادا کر کے دکھائیں، الحمد للہ رب العالمین میں. الحمد للہ رب العالمین. ہاں اب ہا کا مخرج اگر معلوم کرنا ہو صرف ایک حرف کا تو ہم کیا کریں گے، کیسے معلوم کریں گے بتائیں؟ تو پہلے الف لگائیں گے، الف کے اوپر زبر لگائیں گے، اس کے بعد ہا کے اوپر جزم لگائیں گے، تو ہمیں ہا کا مخرج تو معلوم ہو جائے گا. جی معلوم کر کے دکھائیں آپ. الف کے اوپر زبر لگائیں گے، اور نہیں سمجھا نہیں حضرت، معلوم بولے تو کیسے؟ آپ پڑھ کے دکھائیں، الف کے اوپر زبر اور ہا کے اوپر جزم لگا کے پڑھ کے دکھائیں. جی الف کے اوپر زبر ا اور ہا کے اوپر جزم اہ. ہاں تو ایگزیکٹ آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا کہ یہ حرف کہاں سے ادا ہو رہا ہے؟ جی جی گلے کے بیچ کے کہاں سے ادا ہو رہا ہے؟ ہاں گلے کے بیچ. آپ اپنا مائک بند کر لیجیے. جی ابھی AA091 عابدی کیا نام ہے؟ جی عابدین. جی آپ بتائیں غین اور خا کا مخرج کیا ہے؟ غین اور خا کا مخرج حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں، غین خا. ہاں اب
ابھی میں ایک اور فرق آپ لوگوں کو بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے آپ مجھے پڑھ کے دکھائیں کہ غیر المغضوب، پڑھ کے دکھائیں غیر المغضوب. جی آپ کا واضح صحیح ہونا ہے انشاءاللہ، جب اس کا مخرج آئے گا آپ صحیح کر لیں گے. اور آپ یہ پڑھ کے دکھائیں کہ خیر. ہاں اب آپ کو میں جو فرق بتانے جا رہا ہوں وہ سنیں، غور سے تمام لوگ سنیں، آپ اپنا مائک بند کر لیجیے. حروف حلقی یہ سب ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین ہا، لیکن ان دونوں میں ایک فرق اور ہے، وہ ہے کہ یہ حروف کو جو ہے ہیوی لیٹرز کہا جاتا ہے. یعنی یہ دونوں کیا ہیں؟ ہیوی لیٹرز، جن کے ادا کرنے میں ایک طرح کا بھاری پن لگتا ہے. ہیوی لیٹرز، آواز تھوڑا بھاری ہو جاتی ہے، تھوڑا موٹی ہو جاتی ہے. اور وہ بھی کیسے؟ جیسے عربی میں جو ہے یہ ہیوی لیٹرز ہیں تو یہ باقی کے کیا ہو گئے؟ یہ لائٹ لیٹرز ہو گئے. یہ بھی لائٹ لیٹرز ہو گئے. ان کے ادا کرنے میں ہمارا منہ پورا کھلتا ہے. جیسے حمزہ، تو ان کے ادا کرنے میں ہمارا منہ پورا کھلتا ہے. لیکن ہیوی لیٹرز کو جب ادا کرنا ہو تو آپ منہ پورا نہیں کھولیں گے، منہ تھوڑا سا کھولیں گے، اور جب پڑھیں گے تبھی وہ ہیوی لیٹر بن کے ادا ہوگا. جیسے غین آپ کو پڑھنا ہے، غین نہیں پڑھیں گے، غیرل، دیکھیں منہ پورا نہیں کھلے گا، غیرل. سائڈ میں آپ کا منہ نہیں کھلے گا، صرف بیچ سے تھوڑا سا کھولیں گے تو وہ حرف موٹا ادا ہوگا. ان دونوں کی خاصیت یہ ہے کہ انہیں ہمیشہ آپ موٹی آواز میں ادا کریں گے. غیرل نہیں پڑھتے، عربی کا لہجہ ہے. میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اقرأ القرآن بلحون العرب، قرآن کو عرب کے لہجے میں پڑھو. اور عرب کا لہجہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ غین اور خا کو ہمیشہ کیا ہے؟ موٹی آواز میں پڑھو. غیر المغضوب. اسی طرح خا بھی موٹے حروف میں آتا ہے، تو خا کو کیسے ادا کریں گے؟ خائی نہیں پڑھیں گے، خیرن، پورا منہ نہیں کھلتا. تو یہ فرق آپ تمامی لوگ یاد رکھیں. تو آج کے لیے اتنا ہے، انشاءاللہ آئندہ درس میں آگے کے جو مخارج ہیں وہ ہم پڑھیں گے. جی جلدی بتائیں، وقت ہو گیا. آپ نے علی نے بہت برابر نظر بتایا ہے، اس میں یا میں سیدہ جیشین کون ہے؟ صرف وہ سوال. جی آپ بتائیں. جی تو یا کا مخرج وہ معروفات التجوید کی جو کتاب ہے اس میں دیا ہے کہ پیٹ زبان تالو سے مل کر کے، یا پھر بیچ زبان تالو سے مل کر، تو منہ کے خالی حصہ سے کیسے ادا ہوگا وہ سمجھ نہیں آیا. آپ ادا کر کے دیکھیں زبان کہاں لگ رہی. ہاں بالکل، وہ تو لگتی ہی نہیں ہے وہاں پہ، لیکن اس میں کتاب میں ایسے دیا ہے. دیکھیں تالو جو کہا جاتا ہے وہ منہ کے اندر کے خالی حصے کو ہی کہتے ہیں. سمجھے آپ؟ تو الفاظ دیکھیں، آپ الفاظ کے چکر میں، اگر 1 منٹ میں نام لوں گا آپ کا، الفاظ کے چکر میں آپ لوگ پڑھیں گے تو آپ لوگ سمجھ نہیں پائیں گے. اسی لیے میں نے اس طرح آپ لوگوں کو سمجھایا. سلمان جلدی بتائیں، آپ کیا بتا رہے تھے؟ جی حضرت، ہمیں مفتی صاحب نے جو پڑھایا تھا، حالانکہ ہم نے لائیو نہیں کی ہے لیکن ویڈیو سے کی ہے تجوید القرآن کی، تو اس میں ہمیں جو بتایا گیا تھا معرفت، وہ کتاب سے ہمیں پڑھنا، یا پھر آپ جس طرح پڑھا رہے وہ یہ لکھتے جائیں، آپ اس طرح پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو جو ہے اس طرح یاد کرنے میں آسانی ہوگی، زیادہ کنفیوز نہیں ایسا لگتا ہے آپ جو پڑھا ہے وہ. حضرت ریحانہ کو مزمل میں نام لوں گا. حضرت ریحانہ عمران نہیں پتا وائٹ کیسے رکھے تھے. اسمل کھولو تو واٹس ایپ. ہاں اس کو بول دے بس واٹس ایپ کھولنے کے لیے. نہیں واٹس ایپ کھولو تو اسمل کھولنا. اس سے ہوا کر سکتا ہوں.